अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद अब 8 खत आ चुके हैं। 8 इंतहाई खतरनाक खतूत जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को भेजे गए हैं। इन खतूत से खतरनाक पाउडर निकला है। अभी हमने बात करनी है कि पाउडर के अंदर क्या है, कौन सा पाउडर है, और खतरे का निशान भी मिला है, जिसका साफ मतलब यह है कि खतरे के लिए तैयार हो जाएं, मरने के लिए तैयार हो जाएं, या अब आपके लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। ये अब तक का सबसे खतरनाक तरीन आप धमकी कह लें, खत कह लें, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को भेजा गया है। शहर इक्तदार इस वक्त हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीटीडी पहुंच चुकी है। आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी ऑपरेशंस को भी तलब कर लिया गया है। साइफर केस की समाअत हो रही थी और उसकी समाअत के आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने बताया कि हम माजरत खा हैं, आज हमें खत मौसूल हुए हैं, उसी वजह से साइफर केस की समाअत भी लेट हुई है। इससे पहले हाई कोर्ट के रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने बता दिया था कि मामलात अब संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और अब ये जो खत वाला मामला है इसमें हालात मजीद खराब हो जाएंगे। यानी जजेस खत मामला सूरत हाल में मजीद संगीनी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चंद लम्हों बाद ये साकिब बशीर ने ट्वीट किया तो उसके बाद हर तरफ हलचल मच गई कि आखिर होने क्या जा रही है। यानी 3:18 पर यह ट्वीट किया गया। यानी इस वक्त तक ये खत वाला मामला आ चुका था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। सहाफियों को पता चल चुका था, लेकिन 4-4:30 बजे के करीब जो है वो खबर सामने आई कि 8 जजेस को 8 खत भेजे गए हैं। अब जरा मैं आपको जल्दी से बता दूं, खत के अंदर लिखा हुआ था इंथ्राक्स। इंथ्राक्स क्या होता है? आमतौर पे इंथ्राक्स जो है वो जानवरों की एक मुतद्दी, एक मोलक, इंतहाई मोलक बीमारी है और इसके इंजेक्शन भी जानवरों को लगाए जाते हैं। इंसानों को भी ये बीमारी हो सकती है। यानी संगीन नोयत का आप कह लें कि इंफेक्शन होता है, आपकी जिल्द खराब हो जाती है और आप ऐसे कह लें कि आप का जैसे जिस्म झुलस जाता है ना, आपके अंदर एक इंफेक्शन पैदा हो जाता है, बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो आपके मामलात को यानी जिंदगी को भी आप कह लें कि खत्म करने के करीब ले जाता है। यह लिखा हुआ था। साफ तौर पे मतलब यह है कि यानी तड़प तड़प के मरना। ऐसी बीमारी जब आपको एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा जख्म आ जाए, ऐसा जख्म जो कि मुश्किल से जिसका ट्रीटमेंट होता हो, आपको तकलीफ हो, यानी तकलीफ। फिर इस खत के अंदर एक तस्वीर भी मौजूद थी। यानी 8 के 8 खतों में सेम तस्वीर मौजूद थी। अक्सर आप बिजली के खंभों पर ऐसी तस्वीर लगी हुई देखते हैं। यानी जहां भी खतरे का निशान हो, खतरे की निशानदेही करनी हो, तो एक खोपड़ी बनी होती है। खोपड़ी पर इस तरह क्रॉस की शक्ल में 2 हड्डियां बनी होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि खतरा। अक्सर ये जो बड़े बिजली के पोल होते हैं, खंभे होते हैं, एक हद से ऊपर उन पर वो निशान लगा दिया जाता है कि इससे अगर आप ऊपर इस खंभे पर चढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। तो ये भी चीज इसके अंदर मौजूद थी। यानी खुल्लम खुल्ला अब धमकियां आना शुरू हो गई हैं और इसके बाद अब इस्लामाबाद के अंदर हलचल है। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख लूं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इसलिए मैं जो चीजें सामने आई हैं वही आपके सामने रखूंगा। ब्रेकिंग न्यूज, हाई कोर्ट जजेस के खत के बाद नई सूरत हाल सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खत मौसूल। अदालती जराये के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस के एक्सपर्ट्स की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। खत के अंदर डराने धमकाने वाले निशान भी मौजूद। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाई कोर्ट के जज को अरसाल किए। पाउडर क्या है, अभी एक्सपर्ट्स की टीम तहकीकात में मशगूल। अच्छा, अहम पेशरफ्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद को फौरी तौर पे तलब कर लिया। अब इस खत को खोलने के बाद हुआ क्या है, जरा खबर सुनिए। अवैस यूसुफ जई हैं, ये जियो न्यूज के सहाफी हैं, रिपोर्टर हैं। कहते हैं मशकूक पाउडर वाला खत खोलने वाले मुतासरा अदालती स्टाफ से बात हुई है। उसने बताया कि खत खोलने से आंखों में शदीद जलन शुरू हो गई
اور ہونٹوں کے پاس سکن الرجی شروع ہو گئی، یعنی خط ابھی کھلا ہے، کھلتے ہی وہ کہتے کہ آنکھوں کے اندر جلن شروع ہو گئی اور ہونٹوں کے پاس جو ہے وہ جلن اور الرجی شروع ہو گئی، جس کو بعد میں فوری طور پہ وہ جو فرسٹ ایڈ ہے وہ دی گئی ہے اور سینیٹائز کیا گیا ہے۔ تمام ججز کو آج مشکوک خط موصول ہوئے ہیں۔ خطوط میں انتھراکس کا بتایا گیا ہے۔ خطوط میں بنیادی طور پر تھریٹ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر فاروق کا سائفر کیس کی سماعت کے آخر میں بیرسٹر سلمان صفدر سے مکالمہ، یہ جناب ہمیں خط موصول ہوئے ہیں، آج کی سماعت میں تاخیر کی ایک وجہ یہی تھی، بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا ہے۔ یہ چیف جسٹس عمر فاروق مان رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی اور اب جناب انتظار حسین پنجتھا وکیل ہیں، کہتے ہیں دھمکیاں دینے والے ابھی بھی باز نہیں اور آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ڈرانے کے لیے حربے آزمائے جا رہے ہیں، لیکن اصل تکلیف عمران خان کے کیسز پر سماعت ہے۔ ایسے ہی سماعت چلی تو بنایا گیا سارا پلان خراب ہوگا اور عمران خان بری ہوں گے۔ عمران خان کی بریت اس نظام کی موت ہے اور اب اس نظام کی موت بہت قریب ہے۔ کپتان سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اب عمران خان نے بھی ججز کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں اس حوالے سے آج بات کی ہے۔ خان نے کہا کہ عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناؤں۔ یہ عمران خان کی جانب سے انکشاف کیا گیا اور پھر خان نے کہا کہ جیل کو بھی ایجنسی کنٹرول کر رہی ہے۔ احتساب عدالت کے سابقہ جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے اسپتال گئے۔ عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناؤ۔ تو یہ 2 ججز کے حوالے سے آج عمران خان کے نے بھی انکشاف کیا کہ یہ دباؤ میں تھے اور شدید دباؤ تھا۔ حسن ایوب جو خود کہتا ہے کہ مجھے لوگ ٹاؤٹ کہتے ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، کل کہتے ہیں خط لکھنے والے بیک فٹ پر وہ بھی اتنی جلدی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پہلے بھی بہت پریشان ہیں اور اس پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔ یہ ججز کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پہلے بھی ججز بہت پریشان ہیں، اب اس پریشانی کے اندر اضافہ ہوگا۔ حیران کن طور پہ حسن ایوب نے کل یہ ٹویٹ کیا اور آج خط لکھنے والے ججز کی پریشانی کے اندر مزید اضافہ ہو گیا اور آج ان کو یہ خطوط جن پہ موت کا نشان ہے، خطرے کا نشان ہے، انتراکس کا ذکر ہے، خطرناک پاؤڈر ہے، وہ برآمد ہو گیا۔ لیکن میرے ذاتی خیال میں کوئی ایجنسی اتنی بے وقوف نہیں ہوگی، میں یہ ذاتی انالیسز آپ کو دے رہا ہوں، کوئی ایجنسی کیسے اتنی بے وقوف ہوگی کہ لوہا گرم ہے، ایجنسیز بدنام ہو رہی ہیں اور وہ اس پہ مزید ہتھوڑا مار دیں۔ یعنی مزید اب اس خط کے بعد پہلی انٹینشن آپ کی کیا تھی یا میری کیا تھی؟ اسٹیبلشمنٹ، ایجنسیز تھریٹ کر رہی ہیں کہ خبردار اگر آپ یہ خطوط والے معاملے میں جو ہے وہ آگے گئے تو آپ کے لیے انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو میرے ذاتی خیال میں کوئی ایجنسی، کوئی اسٹیبلشمنٹ اتنی بے وقوف نہیں ہوتی، یا تو ان کی بقا کا مسئلہ ہو تو یا پھر وہ اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ سارے معاملے میں وہ اس طرح سے کام کرے۔ باقی اس کی ظاہر انویسٹیگیشن ہوگی تو ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ اسحاق ڈار اور فیصل واڈا دونوں سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں، فیصل واڈا وہ طاقتور حلقوں کا ٹاؤٹ، وہ بھی سینیٹر منتخب ہو گیا ہے اور اسحاق ڈار بھی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سائفر کیس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ لوں، اس کے بعد جو آج ریمارکس آج جسٹس میاں گل حسن کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے لاپتہ ہونے اور واپس گھر آنے پر جسٹس گل حسن اورنگزیب کے اہم ریمارکس، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک سول سرونٹ اچانک غائب ہو جائے پھر واپس آ جائے تو پوچھنے پر کہے کہ کسی کا کیا تعلق کہ وہ کہاں تھا۔ آپ کسی اور کو بتا کر نہیں جاتے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا اپنے بیوی بچوں کو بھی بتا کر نہیں جاتے کہ کہاں جا رہے ہیں، پھر وہ گھر والے عدالتوں میں آ کر درخواستیں دائر کرتے ہیں۔ ہم اس معاملے پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے پوچھیں گے۔ تو لہٰذا آج جس طرف معاملات گئے، عمران خان کا سائفر، اعظم خان کا بیان، یہ ساری صورتحال یعنی عمران خان کا اب سائفر کیس بھی ٹکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اب سو موٹو لے لینے کے بعد اور آج اعتزاز احسن صاحب نے جوڈیشل کمیشن کی بھی لاہور رجسٹری سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی کہ 3 حاضر سربراہ اس معاملے پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے، جوڈیشل کمیشن بنائے۔ وہ بھی درخواست آ گئی، وکلا بھی کھڑے ہو گئے اور
اب کل 11:30 بجے سو موٹو پر 7 رکنی بینچ نے سماعت کرنی ہے. اس سے پہلے یہ انتہائی خطرناک خط، وہ بھی 8 ججوں کو، 6 کو نہیں 8 کے 8 کو. اور مزے کی بات یہ کہ وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، سندھ یا سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کو نہیں، یعنی اس ہائی کورٹ کے ججز کو خط آنا جنہوں نے خط لکھا ہے. یہ اس خط نے، یہ جو معاملہ تھا نا 6 ججز کا خط، اس کے اندر ایک نئی آپ کہہ لیں اس کو اگلے لیول پہ اب لے گیا. یعنی اب تو دھمکیاں، وہ کہتے تھے نا کہ سال پہلے کی دھمکیاں یہ ہے وہ ہے، اب اس معاملے کی سنگینی کے اندر آپ کہہ لیں 2000% سے بھی زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے. اسلام آباد کے اندر ہلچل ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، خوف ہے، ڈر ہے. اور قاضی صاحب صحافیوں کا کہ فلاں صحافی نے یہ تھمبنیل لگا دیا یوٹیوب پہ، فلاں یوٹیوبر نے یہ کہہ دیا کہ جب میٹنگ ہو رہی تھی یہ خط ججوں کے خط والے معاملے پہ عامر فاروق میں اور قاضی فائز میں، تو وہاں پہ قاضی فائز کی بیوی بھی موجود تھی. حضور ہم نے تو نہیں کہا. سب سے پہلے یہ رپورٹ مریم نواز خان نے کیا تھا جو کہ جیو نیوز کی رپورٹر ہیں. اس کے بعد صدیق جان صاحب اور دیگر نے، اور میں نے بھی اس پر ویڈیو کی تھی، ویلاگ کیا تھا کہ مریم نواز یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر قاضی صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی موجود تھی. تو قاضی صاحب آج سارے دن سے اپنے دکھڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے خلاف خبریں آ جاتی ہیں، میری بیوی کے حوالے سے خبریں آ جاتی ہیں، ہم کب تک وضاحتیں دیں گے، کیوں نہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیں. حضور 10 دفعہ جیل میں ڈالیں، لیکن یہ جو آپ کے اپنے جج ہیں نا، ان کو اب انتراکس والے، خطرے کے نشان والے وہ خطوط موصول ہو گئے ہیں. پورے اسلام آباد کے اندر ہلچل ہے. ذرا کل نہیں آج ہی عدالت کھولے، آج ہی قوم کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ یہ کون ہیں جو اب کھلا مکھلا دھمکیوں پر آ گئے ہیں. پاکستان زندہ باد.